بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلباء، امید ہے کہ آپ کے مزاج گرامی بخیر ہوں گے۔ آج ہم سبق نمبر 53 جماعت نحو اردو کے سبق قدر ایاز کی ایک پیراگراف کی تشریح کریں گے۔ اور آپ جانتے ہیں بچوں، پیراگراف کی میں آپ کو تشریح نہیں کرواتا بلکہ تشریح کا طریقہ بتاتا ہوں، کیونکہ اگر آپ کو کسی بھی ایک پیرے کی تشریح لکھ لیں گے تو اس سے آپ کو کسی دوسرے پیرے کی تشریح سے متعلقہ عام طور پر پتہ نہیں چلتا، جس طرح کہ ہماری کی بکس میں لکھا ہے یا بہت سے لوگ ایسا کر لیتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں تاکہ آپ کسی بھی پیرے کو کہیں سے بھی دیا گیا ہو اس کی آپ تشریح کر سکیں۔ تو 3 عنوانات ہوتے ہیں بڑے، ایک تو حوالہ متن ہے اور ایک حل لغات ہے اور ایک تشریح ہے۔ تشریح پھر ہم 3 پیروں میں عام طور پر کر لیتے ہیں تاکہ جو پس منظر ہے وہ اور جو پیش منظر ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے اور پڑھنے والے کے سامنے آ جائے، اور ایک اجنبی شخص بھی اس کو بھی یہ پتہ چل جائے کہ یہ پیرا کہاں سے لیا، اس کا پس منظر کیا تھا، پیش منظر کیا تھا، اور پوری بات اسے سمجھ میں آ جائے۔ جیسے مثلا یہ ہمارے سبق کے صفحہ نمبر 88 ہے کتاب کا، اس کا جو آخری پیرا ہے بھائی بچوں، سلیم میری بات پوری طرح سمجھے بغیر ہنس دیے اور بوڑھا علی بخش پوری طرح سمجھ کر مسکرایا۔ ہم نے کہانی جاری رکھی، ان دنوں پتلون پوش خال ہی نظر آتے تھے۔ مثلا سارے اسکول میں ایک ہیڈ ماسٹر تھے۔ یہاں سے چل کے آپ اس پیرے کو کہاں تک کر لیں گے؟ کئی دفعہ مذاق میں کہا تھا کہ ہم ایک دن چھوٹے چودھری کے مہمان بنیں گے، بس یہاں تک کر لیں۔ اچھا، تو اب اس کے لیے بھائی بچوں سب سے پہلا عنوان کیا تھا ہمارا؟ حوالہ متن۔ حوالہ متن کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ پیراگراف کہاں سے لیا اور اسے کس نے لکھا۔ تو بچوں یہ اس میں آپ کو ہوگے حوالہ متن کے عنوان کے بعد مصنف کا نام کرنل محمد خان اور سبق کا نام قدر ایاز۔ تو اب یہ پتہ چلا کہ یہ پیراگراف کرنل محمد خان نے لکھا ہے اس سبق میں جو انہوں نے ہماری کتاب میں قدر ایاز کے نام سے لکھا تھا۔ اچھا، اس کے بعد حل لغات۔ آپ جانتے ہیں لغت کی جمع مشکل الفاظ کو کہتے ہیں حل لغات۔ تو یہ دونوں طرح سے بھائی بچوں لکھا جا سکتا ہے۔ لفظ کو ویسے لکھ دیں، معنی کو بریکٹ میں لکھ دیں، یا لائن لگا کر الفاظ اور معانی اوپر لکھ کر ایک طرف الفاظ لکھیں دوسری طرف معانی لکھیں۔ تو کوئی بھی لفظ ہو، ویسے تو آپ کو جو پیرا دیا جائے گا اس میں تو الفاظ انڈر لائن کیے ہوئے ہوں گے 4، وہی 4 آپ نے لکھنے۔ تو بچوں یہ میں بار بار آپ کو بتا چکا ہوں کہ حوالہ متن کا 1 نمبر ہوتا ہے اور حل لغات 4 الفاظ کے صرف 2 نمبر ہوتے ہیں۔ 4 الفاظ کا آپ نے معنی لکھنا ہے اور 2 نمبر، اور باقی 2 نمبر بچتے ہیں تشریح کے۔ تو اس حوالے سے آپ کی یہ 2 چیزیں بہت قیمتی ہیں، حوالہ متن اور حل لغات۔ الفاظ معنی آپ کو خوب یاد ہونے چاہیے تاکہ آپ حل لغات والا پورشن اچھی طرح سے کر سکو، اور وہ 2 نمبر کتنا لکھو گے آپ؟ پورا ایک پیج 3 پیروں میں لکھ دو گے تو اس کے 2 نمبر ملیں گے، اور ایک یہ کہ 4 الفاظ کے معنی لکھ دو تو 2 نمبر ملیں گے۔ تو حل لغات، اور اس کے بعد پھر مثال کے طور پر اس میں ہے خوش مزاج آدمی تھے، آدمی خوش مزاج تھے، خوش مزاج اچھے مزاج والے، ہنس مکھ۔ اور اسی طرح مثلا شوقین کو انڈر لائن کوئی کر دے تو شوق رکھنے والے ہیں۔ اسی طرح دروازے پر جا دستک دی، دروازہ کھٹکھٹایا۔ تو یہ آپ کے حل لغات اس طرح سے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آپ تیسرا عنوان دو گے تشریح کا، اور تشریح آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کو یہی طریقہ عام طور پر بتاتا ہوں کہ پہلے پس منظر لکھو۔ پس منظر کو آپ کس طرح لکھو گے؟ تشریح طلب پیراگراف سے پہلے تشریح طلب کا مطلب یہ کہ جو پیرا دیا ہوا ہے جس کی تشریح مانگی جا رہی ہے اس سے پہلے مصنف یہ بیان کر رہے تھے، مثلا یہ جو بات ہو رہی ہے تو اس سے پہلے مصنف سلیم اور علی بخش کو ایک چھوٹے چودھری کی کہانی سنا رہے ہیں جو بعد میں کرنل بن گیا تھا، اور دراصل تھے وہ مصنف خود۔ تو وہ اپنی کہانی سنا رہے تھے اور اس میں بات چل رہی تھی کہ پتلون پہننے کی بات چل رہی تھی۔ تو وہ کہہ رہے تھے بھائی پتلون کا تو رواج ہی نہیں تھا، اگر پتلون کوئی پہنا ہوا دیکھا جاتا
تو کتے اسے ولایت چھوڑ کر آتے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ تھوڑا سا مذاق بھی کیا پتلون پہننے والوں کے ساتھ، اور ساتھ ساتھ یہ بات بھی سمجھا دی کہ جو اجنبیت ہوتی ہے وہ دیکھ کر کتے ضرور بھونکتے ہیں۔ تو سلیم کو تو یہ بات پوری سمجھ میں نہیں آئی، لیکن علی بخش کو بات پوری سمجھ میں آئی۔ تو اب اس پیرے میں تشریح طلب پیراگراف میں یہی بتا رہے ہیں کہ جو بات میں نے اوپر کی تھی وہ سلیم تو پوری طرح سمجھے بغیر ہی ہنس دیا، لیکن بوڑھا علی بخش پوری طرح سمجھ کر مسکرایا۔ کہتے ہیں میں نے کہانی جاری رکھی، اور کہتے ہیں کہ ان دنوں پتلون پوش خال خال کہیں کہیں نظر آتے تھے، جیسے مثلا سارے اسکول میں ایک ہیڈ ماسٹر صاحب تھے جو سوٹ پہنتے تھے، اور لڑکے نے جنٹل مین کہتے تھے۔ جنٹل مین ویسے معنی شریف آدمی ہوتا ہے، لیکن عام طور پر اس سے مراد لیا جاتا ہے ماڈرن آدمی۔ لاہور میں تعلیم پائی تھی، وہیں رہنے والے تھے، اور کہتے ہیں کہ وہ اپنے جو گفتگو تھی اس میں بھی انگریزی کے 2-3 الفاظ بولتے تو لڑکے بڑے رشک کرتے، یار اس آدمی کتنا خوش پوش بھی ہے اور کتنا زبردست آدمی ہے، یار یہ تو انگریزی بولتا ہے۔ یہ بھی ایک وقت تھا بھائی بچوں، اور آج بھی بلکہ بعض جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے، بعض لوگ ایسا کرتے ہیں۔ تو اور پھر وہ کہتے ہیں کہ خوش مزاج آدمی تھے، ہاکی کے کھلاڑی، شکار کے شوقین، اور کہتے ہیں کہ ایک دفعہ دسمبر میں شکار کرتے کرتے اسی دیہاتی لڑکے کے گاؤں میں جا نکلے، رات ہو گئی اور یہ فیصلہ کیا کہ میں وہیں رہ لوں، اور دروازہ جا کے کھٹکھٹا لیا تو لڑکے نے اچانک انہیں جب دیکھا تو ایک لمحے کے لیے تو چکرا سا گیا کہ یہ کیا ہو گیا، میں تو یہ سمجھا تھا کہ ماسٹر صاحب میرے سے مذاق کرتے ہیں اور وہ مذاق کی حد تک ہی رہے گا، لیکن یہ تو انہوں نے حقیقت پر عمل کر ڈالا۔ تو پھر کہتے ہیں کہ چھوٹے چودھری کے مہمان بنیں گے، ماسٹر صاحب نے کہا تھا کہ ایک دن چھوٹے چودھری کے مہمان بنیں گے۔ اب بھائی بچوں اس کے بعد آپ کو ہوگے کہ تشریح طلب پیراگراف کے بعد مصنف یہ کہہ رہے ہیں کہ ماسٹر جی گاؤں میں جب گئے تو ظاہر بات ہے کہ شہر کا اور گاؤں کا ماحول مختلف۔ شہر میں ایسی بیٹھکیں ہوتی ہیں جو صاف ستھری، قالین بچھے ہوئے، صوفے بچھے ہوئے، اور مہمان جا کر بیٹھتے ہیں، ان کے لیے ایئر کنڈیشنر لگے ہوتے ہیں اور صاف ستھرا ماحول ہوتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس گاؤں میں وہ بڑے سے دالان سے، چوپال جن کو کہتے ہیں، وہ بنائے ہوئے ہوتے ہیں، انہی میں ایک طرف چارپائی ڈالی ہوئی، ایک طرف ستر ڈالا ہوا، دوسری طرف گھوڑی باندھنے کی جگہ، اس طرح کا ماحول ہوتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح کا ماحول تھا، تو بہرحال انہیں خوش آمدید کہا گیا۔ پھر انہیں ان کے چائے پلانے کا واقعہ خاص طور پر ذکر کیا کہ لسین ماں چائے پلائی، پھر رات کو رہنے کا اور پھر صبح واپسی کا۔ تو یہ بھائی ایک آپ کی تشریح کا طریقہ ہے اس پیرے کی۔ آپ نے اسی طرح جو بھی کوئی پیراگراف آئے گا تو خلاصہ چونکہ آپ کو یاد ہے، اس خلاصے کی مدد سے آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ مصنف نے اس پیرے سے پہلے یہ باتیں کی ہیں، موٹی موٹی 2-4 باتیں لکھ دیں، اور پھر بعد میں کیا باتیں کی ہیں، موٹی موٹی 2-4 باتیں لکھ دیں، اور اس پیرے کو اس میں سے آپ نے ایک تو مشکل الفاظ کے معنی الگ کر کے لکھنے ہیں، اور دوسرا اس کو اپنے الفاظ میں اچھی طرح سے ایکسپلین کر کے لکھ دینا ہے تشریح طلب پیراگراف میں کے تحت۔ تو 3 پیرے ہوں گے تشریح طلب پیراگراف سے پہلے، یہ پس منظر ہوگا، تشریح طلب پیراگراف میں یہ تشریح والا پیرا ہوگا، اور تشریح طلب پیراگراف کے بعد یہ پیش منظر ہوگا۔ تو اس طرح سے جب آپ تشریح لکھو گے تو کسی بھی آدمی کے سامنے جائے وہ اسے خوب سمجھے گا، اور انشاءاللہ نمبر بھی اس کے آپ کو پورے ملیں گے۔ اور نمبروں کی تقسیم میں نے آپ کو بتا دی کہ حوالہ متن کا 1 نمبر، حل لغات کے 2 نمبر، اور تشریح کے 2 نمبر۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔